بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، خصائص خمسہ میں یہ ایک جز ہے جو حدیث کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس حدیث پر کوئی جرح نہیں ہے، دنیا کا کوئی محدث اس پر جرح نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں اس پر جرح۔ خصائص خمسہ کی حدیث تواتر کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت مجھے تم سے کوئی خوف نہیں، تم مشرک نہیں ہو سکتے۔ اب بتائیے جس ملا کو ہر وقت آپ سے شرک کا خوف ہے، کیا اس کا تعلق آپ سے حضور سے بھی زیادہ ہے؟ آپ کا وہ اتنا خیر خواہ ہے، حضور سے زیادہ خیر خواہ ہے؟ اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو حضور بتاتے نا، کیونکہ وہ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، صرف بشارت نہیں سناتے، ڈر بھی سناتے ہیں۔ کوئی بات ہوتی کہ تمہیں مشرک ہو جانا ہے، قبریں نہ بنانا، مشرک ہو جاؤ گے، جلوس نہ نکالنا، مشرک ہو جاؤ گے، جی یہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، جلوس حضور کے سامنے نکلا، حضور کے سامنے نکلا، آل مدینہ نے نکالا، استقبال کیا، مرحبا کیا، نراحا۔ فرق کوئی کرنا چاہے، بڑے بڑے حیران دے مولوی صاحب کو فرق سمجھاؤ نا کہ تعظیم کتوں تک ہے، شرک تعظیم ہونا چر تک ہے جب تک تسی اس نبی ولی نو اج سمجھے کہ کر کچھ نہیں سکتا، اونا چر دے ہاتھ چومو، او دے روزے کی زیارت کرو، او تے درود و سلام پڑھو، خیر ہی خیر ہے، یہ تعظیم رد ہے۔ جدوں تسی سمجھیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی پاوراں اپنے اختیارات انہوں دیتے تے بھی روزانہ دی مشکلیں حل کر سکتا یا کروا سکتا، ایتھوں شرک ہو جائے۔ بالکل ایک نقطے کی گل تمہیں دستا پیا جہاں 1000 کتاباں پڑھیا بھی نہیں پتا لگا، اور یہ دنیا صرف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ حقیقت الاشراق واضح کر سکتی، ورنہ بہت کتاب پڑھی ہے کسی کو فرق نہیں نکلتا کہ کس حد تک لوگ تعظیم رد ہے، جنہ مرضی کرو، کتوں شرک شروع ہو جائے۔ شرک ہے جو تم سمجھو کہ جس طرح خدا اپنے ارادے نہ جو چاہے کر سکتا، اس طرح ہی کوئی نبی ولی پورا نہیں کسی دائرے چ بھی کر سکتا، بالکل شرک۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تسی انہوں الاٹ کرتی، ایک کدی نہیں ہو سکتا، یہ صرف خدا کر سکتا۔ اسباب دے تحت کہ میں 4 دوائیاں ملاواں پوری بنا کے دے دیاں، یہ سب کر سکتے، یہ مخلوق دا درجہ۔ آج کہ دوائیاں ہون گیا حکیم کر دے، ورنہ دا یار ایسے دکان سودا ہی نہیں۔ جب تک تسی عاجز منو گے، فقیر منو گے، محتاج منو گے، شرک نہیں۔ جدوں سمجھا نا تو ساتھ تو ٹپ گیا، یہ کسی شاید کی لوڑ نہیں، صرف کیا ہی دینا تو ہو جانا۔ یہ پاویں ایک ذرے نو منیا نا، یہ شرک، یہ خدا دی طاقت ہے، اس تو سبحان اللہ ہے وبحمدہ، یہ تو بڑا کوئی کلمہ نہیں کہ اللہ دی طرح دی کوئی شے نہیں تے اللہ ورگی بھی کوئی شے نہیں، نہ وہ کسی ورگا تے نہ وہ ورگا ہی کوئی ہے۔ انہاں دعاں چیزاں تو اللہ پاک اور منزہ۔ اللہ مخلوق دی مشابہت تو پاک ہے، مخلوق اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی کسی صفت شریک ہوئے، یہ ہے سبحان اللہ ہے وبحمدہ۔ اتنے ہوں فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اس دور کے، بڑے ہوشیار لوگ نے، اج دا خطبہ ایڈا لائق ہے پوری دنیا پھیلا، کیونکہ عالماں نے فتنہ اس دور پھیلاتا۔ مکے چ ادوی مالکی اٹھیا، انہیں ایسا فتنہ چھیڑیا بھی ساڈے بھی شہر بڑے بڑے عالم پھیلاؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا جی میری امت شرک ہونا ہی کوئی، اس تو تسی یہ شرک ہی کرتے نہیں جے، یہ سارا تہاڈا اہل حدیثاں دیوبندیاں دا فتنہ، اللہ دے رسول نے کیا مینوں تہاڈے بارے چ اطمینان ہے تے ہور جو مرضی کرو شرک نہیں کر۔ اس تو میں آنا یہ خطبہ چج نہ سننا، بہت پکیاں حدیثاں صحیح بخاری مسلم دیاں جنہوں نے پیش کر کے انہوں نے بالکل تباہی کر کہ شرک کی گل ہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، شرک سمت ہونا ہی۔ اللہ دے رسول نے ہر گل دسی ہے کہ لوگوں نے بدکاریاں کرنیاں، جناح ہونے، بدعت شرک نہیں کرتے۔ لو اس پاروں پرانے مجید اور حدیث کے دفتر جڑے سی بھی شرک نہیں بخشا جانا، شرک تو بچو، سارے بیکار ہو۔ مسلمانوں نے یہ بارے ڈرن کی کہڑی لوڑ ہے، شرک سمجھ نہیں ہو۔ اس لیے 2 حدیثاں تھوڑے سامنے پڑھ دیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے آیا کہ آپ احد دے اندر تشریف لے گئے، خطبے کی ہے، میں بھی اشتہار دے دیا اگلی باری ماں دی عظمت بیان ہو رہے تھے، مولویاں نے مسئلہ نو تباہ کر دیتا۔ اس گل ہی لوگ آؤں انہوں دے ذہن صاف کرو، جو گمراہی دے کانٹے بوئے جاندے تو بچا لو، ورنہ تباہ ہو رہی امت۔ کدھرے غامدی صاحب اٹھے یا کدھرے یہو جہ مجدد اٹھے، اور فتنے تسی سمجھ بھی نہیں سکتے دین دے نام تے کیسے کیسے اٹھے۔ حدیث پاک جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے آیا کہ نبی علیہ السلام 8 سال بعد ان عقبۃ بن عامر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی احد صلاۃ المیت۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفوں نکلے، احد گئے، 8 سال ہو چکے سی شہیداں دی موت نو،
سمن سے اتنے آپ نے بہت دعا کی انہوں نے بالکل اس طرح جی جنازے کی خلوص نہ محبت نہ. سمن صرف الممبر پھر ممبر سے آ گئے مسجد آ کے ممبر سے بہ گئے. فقال انی فرات لکم آپ نے فرمایا میں تو اگے اگے حوض کوثر سے چلے جانا اتنے جا کے انتظام کرنا. وانا شہید علیکم تے تواڈے بارے میں اللہ دے سامنے گواہی دینی ہے تسی کی کچھ کر دی. وانی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا وانی واللہ انظروا الی حوض الان. اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دی قسم میں اس وقت ہی اپنے ممبر تے بیٹھا اپنے حوض نو ویکھ رہا. پردے ہٹاتے رب نے آپ نے فرمایا حوض کوثر جڑا پانی دودھ نہ سفید شہد نہ میٹھا برف نہ ٹھنڈا وہ تو دے جام سارے ایسے میں ویکھ رہا اس ممبر تے بیٹھا ہی. وانی واللہ لا انظر الی حوض الان وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض تے زمین دے خزانیاں دی کنجیاں بھی رب نے مینوں دے دتیاں. مفاتیح الارض یا زمین دی چابیاں. وانی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعد تے اللہ دی قسم مینوں تواڈے بارے جس بات دا ڈر کوئی نہیں میں تسی میرے تو بعد شرک کرو. اس پاروں میں بے خوف ہاں شرک نہیں تسی کرو. مینوں ذرا بھی خطرہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو. ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا ہاں اس گل دا ڈر ضرور ہے بس تسی دنیا دی محبت پا کے ہرس پا کے ٹوٹ مرو گے جویں پہلیاں امتاں لڑیاں مریاں تواڈے جنگاں ہون گیاں فساد ہون گے. شرک دا ڈر کوئی. یہ حدیث پاک امام بخاری 6 جگہ لے آئے. اتنے بھی 1344 نمبر تے ہے پھر 3596 ہے 4042 ہے 4085 6426 پھر 6590 کئی جگہ تے حدیث پاک ہوں. اس سونے جب اللہ رسول نے کہا مینوں تواڈے بارے ڈر ہی کوئی نہیں تسی شرک کرو. کڈا بڑا ہتھیار ساری ساری محنت جڑی شرک تے لکھیا سی بم مار کے انہوں نے رات آدھے کہڑے شرک دیاں گلاں کر دے مسلمان اور شرک کر یہ روضہ رسول نوں سجدے کرن درباراں نوں چٹن مدنا منگن جو مرضی یہ شرک نہیں. شرک ہوندا تے رسول کیوں کہندے کہ مینوں تواڈے بارے شرک اور کوئی ہے جمیا ہونے دا جواب دے گلاں ہی کر بیٹھ کے کر رہنیاں یہ حل نہ کریے تو سب کچھ برباد ہے. قرآن و حدیث سارا جاندا رہنا. فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دی قسم مینوں تواڈے بارے کوئی یہ ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو. دوسری حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ عرب دی زمین چ دی پوجا ہوئے. یہ بھی حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر فرماؤندے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس گل تو بالکل مایوس ہے کہ عرب دی زمین ہن وہ دی پوجا نہیں شرک نہیں ہونا. یہ سوندے مکے مدینے شرک تسی آندے روضہ رسول سے لوگ مدنا منگدے طواف کردے شرک ہو گیا. کہڑا شرک ہے؟ شیطان اتوں ناامید ہو چکا. اللہ دے پیغمبر نے دسیا اس تو اتنے نہیں شیطان آ سکتا. ایسے ہی مسلم جی ہے میں ترمذی شریف چ پڑھ 3 جلد تحفۃ العابدین با مادہ فی تحریم الدماء والاموال 265. اچھے بچے نوٹ کر لینے گلا ورنہ بربادی بربادی کسی جگہ بول بھی نہیں سکتے کہ کہڑے شرک نو آندے پھر دے. تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خطبے حجۃ الوداع کیا کہ لوگوں تواڈے مال جان سب حرام ہے. الا وان الشیطان قد آئس ان یعبد فی بلادکم هذه ابد کہ شیطان جڑا نو اس گل تو نا امید ہو گیا کہ تواڈے علاقے جڑے عرب دا اے دے اندر کبھی بھی دی پوجا ہو. ایتھے نہیں شیطان دا شرک جڑا چلنا ختم ہے کس ابد بالکل شیطان دی پوجا کوئی نہیں ہونی. وہ دی گل اتنے کسے نہیں میں. اے 2 حدیثاں کہ ایک وہ احد پہ گئے کہ ممبر سے بہ کے آکھا کہ مینوں تواڈے بارے کوئی اندیشہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو. دوسرا فرمایا شیطان معاملید ہو. ہن یہ ایک توڑتی ہے ویسے رسول کریم علیہ السلام دی احادیث جو پڑھ دیں کہ اللہ دے رسول نے میرے بھائی کیا بھی میری امت نے شرک کرنا. انہوں کوئی سیک لگے نا بھائی رسول اللہ نے جی فرمایا سی بھی شرک نہیں کرنا ادھر کیوں کہتا شرک کیتا کرنا وہ حل تسی بھی کرنا. بدی مصیبت سانو پاؤں جے رب دے رسول نے آخیا میں بے فکر ہاں وہ وقت تمہیں بھی پائی ہے نا کہ اللہ کا رسول سے کہیں شرک ہونا عرب چی ہونا وہ کی حل کرنا. اور رسول کریم علیہ السلام دی حدیثاں چوں میں تواڈے سامنے 2 حدیثاں پڑھا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جڑی شرک بھی اس کرنا عرب دی زمین چی کرنا. لا تقوم الساعة حتى تضطرب عالیات دوس حول ذی الخلص. یمن دا علاقہ جڑا اتنے قبیلہ دوس سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چوں
اتنے ایک انہوں نے کعبہ یمانیہ بنایا جتا مکے کعبہ اداں دا ایک بہت بڑا گرجا اور عبادت خانہ کعبہ یمانیہ اور اتنے دا بت بڑا ذوالخلصہ سی اور یہ لوگ اتنے قربانیاں اپنی پیش کرتے سی نیازاں چڑھاؤندے سی طواف کرتے سی عورتوں تک بھی اس میلے تے جاندیاں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہونی حتیٰ کہ دوس دی عورتاں جڑیاں نے اس قبیلے دیاں دوبارہ مشرک ہو کے میں ہوں ہی ویکھنا کہ اس ذوالخلصہ بت نے انہوں نے قائم کرنا خود عرب دی زمین اور وہ گردے عورتاں جس طرح طواف تے تیز چل جانے تیز دوڑدیاں ہونیاں اور انہوں دے چوتڑ بھی جڑے پیچھے ہلدے ہونے بالکل طواف ہونا رقص کرنا انہوں نے صحیح مسند احمد ابو بخاری شریف اور مسلم عن ابی ہریرہ السنہ 7779 ابن ابی عاصم وعن ابن عباس مختصر مسلم یہ 7410 یہ نمبر ہے صحیح الجامع صغیر ہر صفحہ 1235 پھر اولاد رسول اللہ السلام فرماؤں دے 7478 لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرق قیامت آن تو پہلا پیرا میری امت دے بہت قبیلے مشرکانہ رل جان بالکل جو مشرک کم کر دے سارے نہ کرنے ہیں وحتیٰ توبۃ الاوثان حتیٰ کہ دوبارہ عام شرک نہیں بت بھی بنا لینا انہاں مسلمانوں بت پرستی شروع کر دینی ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابًا اور قیامت تو پہلا 30 جھوٹے اور دجال بھی پیدا ہونے کل یزمن نبی اور انہوں سارا نے دعویٰ کرنا کہ اسی اللہ دے نبی جھوٹے نبی بھی اس امت پیدا ہو جانے وانا خاتم النبی لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی اس تو جنہیں بن گئے جھوٹے اتنے درمیان سے گل ہور بھی جڑی ضروری ہے بس جدو اپنے قادیانی دوستانہ گل ہوندی نا مردیاں نا ایک کہندے یار نبی پاک نے کسے حدیث بھی نہیں فرمایا خاتم النبیین دے نال لا نبی بعد خاتم النبیین وکھرا لا نبی بعدی وکھرا خاتم النبیین دے تے معنی ایویں تسی کردے پھردے آخری نبی خاتم دا معنی ایویں ہی ہے جویں کوئی کہہ دے قاری یعقوب ورگا شاعر کوئی عالم نہیں اوتے تقریر ختم ہے کہندے ختم دا مطلب ہور کوئی نہیں کردا اس تو اعلیٰ نو کہیدا ہے چلاکیاں ویکھو کہ خاتم حضور تے نبوت ختم ہے یعنی سارے تو اعلیٰ قرآن تے کاریگری ختم ہے ہاں وہ بات جمدا نہیں کوئی اللہ دجال کیسے اللہ نبی ابادیاں نے بھی ہمیں کھچی توئی پھر دے جے یہ علیحدہ ٹکڑا ہے اور یہ مطلب ہے میرا مخالف نبی کوئی نہیں ہونا جڑے میرے نماز روزے شریعت نو منسوخ کرے وہ نہیں ہونا بعد میرا مخالف میرا ہی امتی میرا ہی متحد میرے دین نو آنے دونوں الگ الگ کر تو یہ حدیث پاک جڑی اس تو پڑھی ترمذی چ مستدرک حاکم صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دونوں ٹکڑے خود رسول اللہ نے بھی اکٹھے بیان فرمائے کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد اور رد کیتے 30 جمنے ہیں جنہوں نے آکھنا سی نبی ہیں او دا رد کیتا جے آخری نبی نہیں اور دا مانا کوئی بھی نہیں ہونا تو پھر آپ آدھے جڑے وہ شریعت والے نہیں ہونے سرے تو کیا کہ اب جنہوں نے دعویٰ ہی کرنا کہ اسی نبی ہیں اتنا ہی کافی انہوں نے جھوٹے ہونے میں آخری نبی ہیں میرے بعد کوئی نبی تو یہ حدیث کے اندر فرمایا کہ قبیلے میری امت دے مشرکانہ مل جانے اور انہوں نے بتوں تک بھی پوجا بھی کرنی ہوں آدمی حیران ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یار عجیب گلاں کی اور یہ پرویزی گروہ کرتا کہ حدیث کی کتاباں جو ہے روایت لب کے بے ادھر ہو ادھر ہونے یار چھڈو پرانا حدیثوں کو کرنا ادھر کیا مینوں ڈر ہی کوئی نہیں شرک کرنا ادھر کیا لوگوں نے بت تک بنا لینا عورتوں نے طواف کرنے شرک ہونا تو میاں جی پھر اس طرح کوئی نہیں کرنا رسول اللہ کی گلوں ٹکراؤنا تے آپس انہوں کی جنگ کرانی حل کرنا ہونا کہ حضور علیہ السلام جو کچھ فرماؤں سچ ہے برحق ہے ہر ایک دا اپنا اپنا مقام تو دی جگہ انہوں سمجھ جڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تسی شرک کرو یہ دو مطلب جڑے میں عالمہ نے کیتے تھے بالکل صحیح ہو تھوڑے سامنے بیان کروں گا ایک تے مطلب ہے کہ پوری امت ہی کافر اور مشرک ہو جائے اداں دا دور آ جائے جویں عرب جاہلیت دا سی سرے تو اسلام رہے ہی کوئی نہ دوبارہ سارے دے سارے اداں دے اے مجموع کہ سب دے سب تسی مشرک ہو جاؤ یہ ڈر نہیں وچوں کچھ ہون گے تو ٹھیک ہے دوجی حدیثاں دس دیاں ساری امت اداں نہیں ہو جانی جویں کفر دے زمانے سرے تو توحید والا رہے ہی کوئی نہ یہ وقت نہیں آ دوسرا یہ مخصوص ہے حاضرین لی کہ جڑے اس وقت گل سنتے تھے انہوں نے فرمایا بھائی تواڈے بارے مینوں کوئی اندیشہ نہیں کہ تسی شرک کرو اس تو بالکل ٹھیک ہے انہاں جو لوگ صدیق اکبر کے زمانے مرتد بھی ہوئے لوگوں کو گناہ بھی ہوئے شراباں پیتیاں سنا مگر بت پرستی نہیں اصحاب رسول چوں کسی دے بارے ثابت نہیں بھی انہوں نے اسلام چھڈ کے بھی بت پوجا بت پرست نہیں ہو سکے
اے دونوں مطلب جڑے یہ میں تواڈے سامنے پڑھ دینا تاکہ کوئی نہ کہے بے تسی ہن گلاں بناؤندے، گلاں نہیں بناؤندے، عالم جڑے اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت کرے جنہاں دی قبراں انوار نہ پڑھے ساڈیاں مشکلاں حل کر کے، مگر کوئی نہ پڑھے تو اپنی بدقسمت. اے تیسری جلد جب میں اگے پڑھیا سی جڑا وہ جا کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہ گل کہی سی وہ دے بارے چی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جڑا کہا نا کہ تواڈے بارے مینوں اندیشہ نہیں کہ تسی یہ کام کرو گے یہ تو مراد ساری دنیا نہیں بلکہ صرف وہ لوگ مراد جڑے کنا نمبر دسیا آ گئی ما خاف علیکم ان تشرک اے الا مجموعکم 221 کہ جڑا آپ نے فرمایا تواڈے بارے مینوں یہ ڈر نہیں کہ تسی شرک کرو وہ کلے کلے یا تھوڑے بندیاں دی گل نہیں پوری امت کہ ساری امت دے بارے مینوں اندیشہ نہیں کہ تسی کافر ہو جاؤ لأن ذلک قد وقع من البعض کیونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یار سانوں تشریح کیوں کرنی پئی کیونکہ واقعات نے ثابت کر دیتا کہ اس امت چوں کئی لوگوں نے شرک کیتا اس ویلے کیتا 8ویں صدی فرمایا وہ تو واقعہ ہو چکا کہ امت چوں کئی لوگوں نے شرک کیتا ہن اگر اسی ساری امت مراد لیے بھی کسی بھی شرک نہیں کرنا تے رسول اللہ جھوٹے ہو گئے کر رہے لوگ اور نال ہی فرمایا اعاذنا اللہ تعالی اللہ سانوں بچائے اس امت کئی شرک کرنے والے پیدا ہو اس تو فرمایا ہن مطلب یہی ہے کہ پوری ساری دی ساری امت مشرک ہو جائے یہ نہیں ہونا اور ہویا بھی نہیں الحمدللہ توحید والے لوگ بھی یہ چنڈا اٹھائی آئے ہن بھی باقی ہے ان شرک کر والوں کا پتہ چل گیا دوسری حدیثاں تو بت بناؤ والے یہ سمجھ چوٹ کھڑے ہونے یمن تک بت قیام ہو جانے پوجا ہونی رقص ہونے طواف ہونے وہ بھی حدیثاں حضور دیاں براکیا مگر پوری امت جڑی ہے کافر ہون دا بے ایمان ہون دا اندیشہ نہیں ساری نہیں ہونی. ایسے ہی مسلم دی شرح علامہ ابی رحمۃ اللہ علیہ دی ایسے بارے جی فرماؤں دے جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے گل کہی ہے فی ان الامت لا ترتد جملۃ ولکن تتنافس فی الدنیا کما واقع 119 صفحہ اور جلد دی 6 ایڈی نایاب شرح جو مسلم شریف دی شرح ہوئیاں سی ساریاں دے سمیٹیاں دو عالماں نے اپنا بھی بتایا یہ حالانکہ 7 جلداں اور 1000 ریال اس وے لگا بہت مہنگا دیتا انہوں نے کہا کہ رب جی اس وے لکھا کہ فی ان الامت لا ترتد جملۃ اس حدیث سے مطلب حضور کا آیا کہ ساری دی ساری امت مرتد اور کافر ہو جائے اے نہیں ہونا ولکن تتنافس دنیا کما وقع ہاں دنیا دے لاج سارے پی سکتے کل تو اختلف یجوز ان ترتد کل الامہ ہوں یہ بحث بھی ہوئی کہ کیا بدقسمتی نہ ایسا ہو سکتا بھی کوئی وقت آئے بھی ساری امت جڑی یہ مرتد ہو جائے ہووے نہ بشک ہو سکتی ہے جائز ہے کہ ہو ہی جان سارے مسلمان کافر والمختار انہ لا یجوز شرع تو فرماؤں دے شریعت دے مطابق یہ شے جائز نہیں ہو سکتا سی ایسا ہو جائے مگر حضور نے جو خبراں دتیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام دے آن تک ایک گروہ حق تے رہنا اس تو ان شریعت دے بیان دے مطابق یہ چیز نہیں ہو سکتی وین جاز عقل اگرچہ عقل نے کوئی استہارہ نہیں عقل نے کوئی محال نہیں جانتی سارے مسلمان ہی کہ بے ایمان ہو جائیں تو ہو سکتے مگر دین دے بیان دے مطابق ایسا نہیں ہونا وعدلۃ المنع یا عدلۃ الاجماع دالۃ علی الامۃ لا تجتمع علی ضلال اور جے کو پوچھے یہ کی دلیلاں کہ ساری امت جڑی گمراہ نہیں ہو سکتی دین دے مطابق تو فرمایا دلیلاں وہی ہے جڑیاں اجماع دے بارے حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی تے متفق نہیں ہو سکتی وچوں تھوڑے بہت گمراہ ہوندے رہن ہو رہن یہ کدی بھی نہیں ہو سکتا بھی ساری امت سر تو پیراں تک گمراہی ہو جائے وائیو ضلال ناز من الکفر تے کفر تو بڑی گمراہی اور کی ہے چھوٹی گمراہیاں تے نہیں اکٹھی ہو سکتی سارے کافر ہی ہو جانتے حضور یہ گل تے رد ہو گئی کہ امت گمراہی تے اکٹھی نہیں ہو سکتی کفر سب تو بڑی گمراہی ہے ولا یعبد الاستدلال اللہ دار کی بہذا الحدیث تو رسول کریم دی حدیث پاک جڑی ہے کہ مینوں تواڈے بارے خطرہ نہیں اے دی دلیل بن سکتی الا یقال ہوا خطاب الحاضر اے دوسری تشریح جڑی میں کیتی تھی کہ ہاں اگر یہ کیا جائے کہ یہ صرف حاضر لوگوں کی حضور دا بیان سی کہ صحابہ نہیں مشرک ہو سکتے تو دونوں تشریحاں تواڈے سامنے آ گئیاں ہن تحفۃ الرافضی چوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جڑے لوگ چنگ بازار جاندے اور مولانا سردار احمد مرحوم دی مسجد جاندے ہن تے دیر ہوئی میں نہیں گیا اوتے ایک پتھر لگا جتے لکھیا بھی اس مسجد دا امام اور خطیب جڑا نا وہ ہمیشہ ہوگا جڑا تین عالماں دے مسلک دے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک مننے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدیاں دا ہم خیال ہوگے
اور مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ عبدالحق کا حوالہ دے رہا کہ انہوں نے اس بارے کی کیا، وہ جڑا شیطان نا امید ہو گیا وہ بارے فرماؤں ولا کن تقول مان الحدیث ان الشیطان آیسا من ان يتبدل دین الاسلام ويذر الاشراک ويستمر ويسير الامر كما كان من قبل. فرماؤں کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شیطان نا امید ہو چکا کہ عرب دی زمین سے وہ پوجا ہوئی. یہ مفہوم ہے کہ دین اسلام بالکل ہی بدل جائے، عرب شرک دار ہو جائے اور اینا غالب ہو جائے جنہ اسلام تو پہلا سی بھی اسلام دا نام نشان ہی نہ رہے اور سارا کفر ہی کفر ہو جائے. ولا ینافی ارتداد من ارتد. ہاں اگر لوگ کچھ مرتد ہوندے رہن تو یہ خلاف نہیں، کیونکہ ساری امت کی گل ہے کہ دین بالکل مریا میٹ ہو جائے. یہ نہیں ہونی مرتد ہوندے جو لوگ ہوندے بل لا بدل اصنام ایذن لم ذرا فی المقصود. بلکہ اگر عرب سے بتاں کی پوجا بھی شروع ہو جائے تو اس حدیث نہ ہوتا کوئی ٹکراؤ نہیں، وہ بھی ہو سکتی، وہ کوئی نقصان نہیں کر رہی، سارے بگڑ جان اور دین اسلام کا نشان ہی مٹ جائے. ففہم جزا فی اللمات ما زیادہ 205 صفحہ اور جلد ہے 30. یہ کاٹیاں اگر رستے چ نہ ہٹائیاں جاندیاں تو خطبہ کچھ بھی نہیں. یہ دو ایسے عقبے ہے، ایسے سمجھو خطرناک کاٹیاں جتھے ایسے رسالے لکھے جا رہا ہے. عالم میں شائع کر دے کہ رسول اللہ جان دے کہ رب شیطان مایوس ہو چکا اور مینوں کوئی خطرہ نہیں امت دے بارے شرک. تو میں دو طرح دا رد کرتا کہ عالم نے جڑی تشریح کی وہ بھی تہاڈے سامنے آئی اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے جنہ حدیثاں فرمایا عرب تک سے بت بن جانے ہیں، یمن سے بننے ہیں، عرب دے قبیلے نے انہاں دے طواف کرنے ہیں. اس تو اگر یہاں کی گل منی ہے تو پھر رسول اللہ دی دوسری حدیثاں جڑیاں وہ بالکل رد ہو جانیاں، جھوٹیاں قرار پاؤں. بالکل نہیں. اللہ دا کلام، اللہ دے رسول دا کلام ایک دوسرے کی تصدیق کردا، رد نہیں کردا، ایک دوسرے نوں سچا کردا. تو شرک دے بارے جو تہاڈے سامنے بات آئی کہ کوئی ایسی گل بات جہدے تسی سمجھو کہ یہاں آپ اللہ یا اللہ نے اپنا کوئی حصہ انہوں طاقتاں دا دیتا جہدے نال جو چاہے کرے. اتنے کی ہوندا جڑے محتاط ہوندے ہوشیار ہوندے وہ کہندے اسی جی صرف سفارش کراؤنے وسیلہ اسی یہ نہیں آندے آپ کر دے اللہ یہاں دی مندا. یہ ہوشیار وکیلان دی گل ہوئے اعتداد ایسا ہوندے نا جو ذرا چراکی نہ مقدمہ پیش کر دے بھئی ایداں دا مننا کہ اللہ نو مننا ہی پینا یہ اداں دا ہی کفر ہے جداں دا ہے کہ اب آپ کرنا دے آئے کرو کہ آپ کردا اداں دا ہی ہے کہ رب دی گل رد نہیں کر سکتا. بالکل شرک اور کفر ہے. یہ خدا دی خدائی خدا کو چھین کے انہوں دے دینی ہے، قتل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کا ایسا پابند نہیں جناب دے تھلے لگا کہ وہ دی گل منے. اللہ تعالیٰ نے اس تو قرآن پاک اپنی عدالت دے بڑے صاف کیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جدو وقت آیا قرآن پاک سورہ مائدہ 10 کہ فرمایا تو آخیا سی مینوں تے میری ماں پوجا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کم گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. توبہ اللہ میں کہہ سکتا، میں کفر جڑا انہوں سکھا سکنا؟ میں تو یہی سکھا کہ رب کی بات کرو جنہ چر وچ رہا انہوں کی پوری نگرانی کی ہے. شہید علیکم انت علیہم رقیب یہ مانا لوگ کر لیں گواہ دا. وہ پھر مرضی جہے نامراد گل بنا لیں گے. غامدی صاحب بھی بنا لی سارے تو ہٹ کے. انہیں آخیا یار عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنا ہوں تو ویکھنا لینا کہ میری امت شرک کر رہی. وہ قیامت دن کیوں کہوں گا کہ جنہ چر میں وچ رہا ادوں تک دا مینوں پتا جب تو مینوں تو اٹھا لیا مینوں کی پتا اے مینوں کی پتا چو پھس جانے. جہاں عالم میں تشریح کرو جواب ہی کوئی نہیں. چلو جو بعد ہی شروع ہوا جو دوبارہ جس دنیا چاہنا تو انہیں ویخ نہیں لینا جدو کسی نے آنا ہی چاہتے اب شریف توڑنی ہے عیسائیوں ٹھیک کرنا. قیامت دن کدو کس طرح کہوں گا کن تو علیہم شہید ما دمت فیہم. جنہ چر میں وچ رہا انہاں چر تک میں انہاں دے حالات تو باخبر سی. یہ عام ترجمہ کر رہا فلما توفیتنی کنت انت رقیبا. جدوں تو اٹھا لیا پھر انہاں دے حالات تو باخبر ہے مینوں کوئی پتہ نہیں. مینوں نہیں پتا ہوں جواب دیو نا مرضیاں منہ بکھاؤ نا پرویزیاں منہ بکھاؤ بھی عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ نہیں دنیا چاہوں آ گیا ہوں تو ویکھنا نہیں دے. نصارا جڑے وہ تسلیس پرست ہو گئے مینوں پوچھ دے کیویں خدا نو آندے مینوں نہیں پتا اللہ ہوندا تینوں بعد چلا گیا تینوں پتا لگ. تو بھائی شہید اور رقیب دا معنی ہر ویلے نا گواہ دا نہیں ہوندا تے ویکھن والے دا نہیں نا نگران دا ہوندا. نگران ہے کہ میں بیٹھا میرے سامنے شاگرد میں صرف ویکھ نہیں رہا نگران بھی میں نہیں غلط کام کر دینا. اس تو مطلب ہے کہ صرف یہ نہیں میں واز کیتا جنہ چر میں وچ رہا میں ان کا نگران تھا. میں یہ فتنہ نہیں اٹھن دیتا اگر کوئی گل کردا میں روکیا. اور دوجے پاسے بھی نگران دا معنی نگہبان رقیب دا معنی کہ جو تو اٹھا لیا پھر میری ذمہ داری ختم ہو گئی.
پتا ہوتا ہے ایک لفظ بھی نہیں اے گل پلے بننی ہے دیا کیا پتا نہیں تو کام سارا تباہ ہو جانا ایک لفظ بھی نہیں کیا کہ مینوں نہیں پتا اور ایک کہہ بھی کیویں سکتے نہ بھی پتا اللہ جانتا بنا نہیں کیا اللہ کے کہنے تو وڈ علم ہونا سی صرف یہ ہے کہ ذمہ داری نہیں میری اللہ میرا یہ قصور کوئی نہیں جنہ چر بچ رہا میں روک کے رکھا جب تو اٹھا لیا مینوں پھر اگر بگڑیا تو جان تینوں کا کم جانے پھر میں تو نگرانی تھی تیرے سپرس تیری نگرانی شہید اور رقیب دا مانا نگران دا کہ میری حفاظت نہیں ہوا بعد ویخ لیا یا اتنے ہی پتا خود مرزائیاں نے جو پوچھی رہا مرزا صاحب تے آپ آدھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی روح جب معلوم ہوا کہ میری امت کافر ہو گئی تو انہوں نے مینوں خدا بنا لیا تو تڑپی اور بے چین ہوئی کہ میں دنیا جا کے انہوں نے ٹھیک کرا کہ اللہ نے آخیا جڑے مر جان وہ تو نہیں جاندے البتہ تیرا مسیل تیرا بروز تیرے ورگیاں صفتاں آج مسکین درویش میں ایک پیدا کر دوں گا مسیل مسیح وہ تیرا شوق پیدا دسن تے دیا بھی عیسیٰ علیہ السلام دی روح نوں پتہ لگ گیا اس تو نہیں آیا تو تمہیں بھی جواب دینا پینا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا خبر ہو کے وہ بے چین ہوئی مردا ہے اس تو علم کا انکار اگر کر مینوں نہیں پتا تو جتنا دے اسی پھسے بھائی مرزا صاحب بھی پھسے وہ جانے عیسیٰ علیہ السلام کی روح نو معلوم ہویا تو پھر ہی بے چین ہو کے انہوں نے چاہیا تو اللہ نے وہ جگہ مینوں بھیجا علم کا کوئی ذکر نہیں دعائی خدا دی تفسیراں تو پڑھنیاں تو میرے نقطے کی پھر قدر ہونی ہے بے بابا جڑا سی جو دس گیا کسی بھی نہیں بے آخر پتا نہیں تو سارا بیڑا کر کو گردیاں دے سامنے اور پرویزیاں دے کیوں بھی نہیں تھی پھر کر سکتے نگرانی کا کام پتا بشک ہوئے میں گھر بیٹھا میرے شاگرد بعد برا کام مینوں پتا بھی لگتا میری ذمہ داری نہیں مینوں پوچھا نہیں جا سکتا بھی کیوں ہوا کیونکہ میں اتنے نہیں نگرانی صرف وہ ہوتی جب وچ موجود ہوئے بعد علم ہے یعنی علم میرا کوئی تعلق ذمہ داری نہیں ہوتی ہوں کئی افسروں کو پتا لگ جاتا پچھوں منڈیا نے آ کام کیا مگر آدھے میں تو اسے دفتر چ نہیں میرا کی گنا تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک کہنا اتنے بھی جدوں پھر انہوں نے آخیا کہ اللہ اگر تو عذاب کرے تو تیرے بندے اور اگر تو بخش دے فإنک انت العزیز الحکیم کہ تو عزیز اور حکیم اتنے بڑا بھائی سوال پیدا ہوا کہ پیغمبروں کو پتا بھی مشرک نہیں بخشے جانے عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ گل کہی کہ جے عذاب کریں تو تیرے بندے جے بخشنے تو غالب اور حکمت بخشی کا سوال ہی نہیں پیدا یہ نہ کہتے بخشے جانا پوجا کرنے والے نے حضرت مریم دی اور حضرت عیسیٰ کتنا بڑا سوال کہ پیغمبر جانتا بے نالی بخش دی دعا نہیں ہو سکتی کیوں کر رہے بخش دی دعا اج دا خطبہ سمجھو میری ہڈیاں دا نچوڑ ہے ایسے فتنیاں دا حال ہے جدا اندازہ ہی پہ عیسیٰ علیہ السلام سفارش کر کے آپ مرنا اللہ کیا میرے باغی اور میرے سوا پوجا کرنے والے تو ادھر یہ بخشیا منگنا میں تینوں انہوں کی جگہ جہنم بھیج دوں گا جی میں کئی جگہ آخیا کہ اگر فرشتے اور نبی کہنا سی الہ ہے میں انہوں جہنم بھیج دیا سورہ انبیاء چاہوں گا میں دوزخ پھینک دیا ہوں کون ہے خدا اخواؤں والے بادشاہی میری ہے سب میرے ہاتھ بندے کوئی اللہ تعالیٰ نے مخلوق ورگا کام نہیں ہو جڑا پہلا ہی فکرا سی نا بھی جب اپنے ورگا سمجھ لیندے نا بھائی یار صدر پرویز مشرف کو سارا ملک چلتا انہیں صوبے بنائے یا کمیشنیاں بنائیاں یہ ادنا ہی اللہ نے سمجھ لیا یہ مشرق کی رسائی ہے تو بھائی یار ادا کا ہی ہے بھی وہ وڈا ہے انہیں چھوٹے چھوٹے بنا کے انہوں نے دیکھتا بھی اپنے ورگا نام منتے کہ وہ میری تھوڑی طرح بے بس ہے کہ بنا بیٹھا چلتا نہیں توبہ 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 ایسا عظیم اور ایسا بڑا خدا ہے کہ انہیں کلے بنائی دنیا کہ اللہ انہوں چلا رہے انہوں کوئی دشورا یعودہ حفظہما کہ آسمانہ اور زمینہ سنبھالنا ہوتی ذرا بھی اوکھا کم نہیں کہ مدنہ لیندہ پھر اپنے وزیراں امیراں تو کوئی وزیر نہیں کوئی مشیر نہیں کوئی گورنر نہیں کلے دی سلطنت بادشاہی ہاں اس تو پہلی بات کہ نہ بندیاں ورگا انہوں منو کہ ساری طرح دا حاکم ہے تو انہیں بڑے وزیر امیر رکھے مشیر قتل نہیں کر وہ سلطنت دا تنہا مالک ہے بید الملک دا اپنا راج ہے